سورہ البقرہ ترجمہ تفصیل رکوع نمبر 19 اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ مگر وہ جو توبہ کرے اور سنورے اور ظاہر کر دے تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مارے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ تفصیل حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مصیبت مہلک پیش آتی نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے۔ شان نزول: یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی عشائش سے محروم ہو گیا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے مال جاری رہتے ہیں، ان کے اعمال جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روح سبز پرندوں کے قلیبے میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ مسئلہ: اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہید وہ مسلمان متوفی ظاہر ہیں جو تیز ہتھیار سے ظلمت مارا گیا ہو اور ان کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکۂ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو اور ان سے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ انہیں غسل دیا جائے، نہ کفن اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اور اسی حالت اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت کے لیے ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم، سفر حج، غرض راہ خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض اور تان اور جت الجنب اور سیل میں اور جمعہ کے روز مرنے والے وغیرہ۔ آزمائش سے فرمانبردار و نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا جانے کی کمی سے امراض کے ذریعہ موت ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مقام بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت: مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ جب کافر دیکھے کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو، ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قلب وضو و اطلاع غیبی خبر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، ایک حکمت یہ کہ منافقین کے بدن اور قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائے اور مومن و منافقین میں امتیاز ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت مصیبت کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بناتا ہے۔ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل جانب شرق واقع ہے۔ مروہ شمال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں چاہے زمزم میں بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سرسبز بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوشی کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خرد سال تھے۔ تشنگی نے جب ان کی جاں بلبی کی حالت ہوئی تو حضرت ہاجرہ بیتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی، وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشوب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا اور ان دونوں کا محل اجابت دعا بنایا۔ شاعر اللہ سے دین کے اعالم یعنی نشانیاں مراد ہیں۔ خواہ وہ مکانات ہیں جو کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا، مروہ، مینا، مسجد یا اعظمیہ جیسے رمضان، اشعار حرم، عید الفطر و اضحیٰ، جمعہ، ایام تشریق یا دوسرے اعالم جیسے اذان، اقامت، نماز بجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے، صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیم ہاتھ پھیرتے۔ احکام اسلام میں بت کو توڑے گئے لیکن کفار یہ مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا غرہ ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرمایا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی ہے، تمہیں اندیشہ شبہ نہیں، اور جس طرح کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے۔ اب کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی نے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ مسئلہ سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے کہ اس کے ترک سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ صفا و مروہ کے درمیان سعی حج و عمرہ دونوں میں لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے آنا شرط ہے اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں۔ مثلا عمرہ کرنے والا اگر بیرون مکہ سے آیا اس کو بحرام راستہ مکہ مکرمہ میں آ کر طواف کرنا چاہیے، اور اگر مکہ کا ساکن ہو تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر جائے، وہاں سے طواف کعبہ کے لیے احرام باندھ کر آئے۔ حج و عمرہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جانا جو حج میں فرض ہے، شرط بھی ہے۔ سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں۔
یہ آیت ان علماء یہود کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم اور توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ علوم دین کا اظہار فرض ہے۔ لعنت کرنے والوں سے ملائکہ و مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے مراد ہیں۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روز قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر معلوم ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ گنہگار مسلمان پر بے تعین لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن علی الاطلاق جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں چور اور سود خور وغیرہ پر لعنت آئی ہے۔ شان نزول کفار نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ وہ متجزی ہوتا ہے نہ منقسم، نہ اس کے لیے مثل نہ نظیر، الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اور اپنے افعال میں مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی جان میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قاسم نہیں، اپنی صفت میں یکتا ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہی آیت و الہکم، دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الآیت۔